یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے گا کہ پہلے تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے جن بندوں سے محبت اور پیار کرتا ہے، اللہ آزمائش اور مصیبتیں انہی پر ڈالتا ہے۔ اس لیے کبھی مصیبتوں سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے اور مصیبتیں کبھی مانگنا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کسی نے عرض کیا کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے میں مصیبتیں اور آزمائش مانگتا ہوں، اس لیے کہ جو اجر مصیبت اور آزمائشوں پر دیا جائے گا وہ کسی اور عبادت پر نہیں دیا جائے گا۔ تو حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، ہم کون ہوتے ہیں مصیبت مانگنے والے اور راحت مانگنے والے؟ ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارا مسلک اور موقف اس معاملے میں یہ ہے، امام حسن پاک نے کہا تھا ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم نہ اللہ سے راحتیں مانگتے ہیں نہ مصیبتیں مانگتے ہیں، ہم تو بندے ہیں، یار ہمیں جو دے دے اسی کی خوشی پر، اسی کی رضا پر ہم راضی رہتے ہیں، اس لیے نہ ہم مصیبتیں مانگتے ہیں نہ راحتیں مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں سے پیار کرتا ہے ان پہ مصیبتیں اور آزمائشوں میں ان کو گرفتار کرتا ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آپ گلستہ کے اندر، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ دریا کے کنارے تشریف فرما تھے اور ایک بزرگ کے پیر کو چیتے نے کاٹ لیا تھا اور زخم بہت شدید تھا اور بڑی تکلیف تھی آپ کو، اور لوگ آپ کے زخم کو دیکھ کر آپ پر رحم کھا رہے تھے، رحم کی باتیں کر رہے تھے۔ لیکن وہ بزرگ نے یہ لوگوں کے اظہار ہمدردی کو دیکھ کر کے فرمایا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جسمانی مرض میں مبتلا فرمایا، اللہ نے مجھے گناہ کے مرض سے تو محفوظ فرما لیا، اس لیے کہ گناہ کا مرض آخرت کی تباہی کا ذریعہ ہے اور جسمانی مرض آخرت میں نعمتیں ملنے کا ذریعہ۔ بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو ولایت کے مقام پر فائز کرنا چاہتا ہے یا اپنے قرب کی منزلیں عطا کرنا چاہتا ہے، مقام ابرار پر اسے پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اس بندے کی نیکیاں اور اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ابرار کے مقام پر پہنچے، اللہ کے قرب کو حاصل کر سکے، مقام ولایت کو پا سکے، تو اس کی عبادتیں جب ایسی نہیں ہوتی، اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں میں مبتلا فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو صبر کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ تو جو نوافل اور دیگر عبادات کی وجہ سے اس کو مرتبے نہیں ملتے، وہ اللہ بیماری پہ صبر کرنے کی وجہ سے اس کو مقامات اور مرتبے عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ جو بندہ پوری رات بخار میں مبتلا رہا اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایک رات کا بخار، لیکن اس میں شرط یہی ہے وہ شکوہ نہ کرے، وہ بخار کو نہ کوسے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بے ادبی کے کلمات نہ کہے، یعنی کہ وہ سوچے کہ بس اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جو بھی دیا، تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تو ایک رات کا بخار اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے لیے کہ بھئی جو کئی مہینے بیمار رہتے ہیں، کئی دن بیمار رہتے ہیں، بستر پر پڑے رہتے ہیں، لوگ ان سے نفرتیں کرنے لگتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں کمنٹ پاس کرنے لگتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے درجات بڑھا رہا ہے، ان کو اپنا قرب عطا کر رہا ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو اور اس بیماری میں کوئی اس سے پوچھے کیسے ہو کہ الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا، اگر اسی مرض میں اس کو موت دے دیا تو بے حساب جنت عطا کروں گا، اور اگر یہ اس کو زندگی دیا تو وہ خون اور وہ گوشت عطا کروں گا جو اس وقت اس کے پاس موجود ہے، میں اس سے بہتر اس کو عطا کروں گا۔
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کبھی بھی ہمیں آزمائش والی زندگی سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ایمان والے ہیں، اور ایمان والے کو اگر کانٹا چبھتا ہے تو بھی اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور جو بندہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اس کا صلہ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ آئیے ذرا آپ اس کو دیکھیں کہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے تو جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو حکم ہوتا ہے کہ بیماری ہم نے دی ہے، لہٰذا بیماری میں اب یہ جو گناہ کرے گا اس کے گناہ نہ لکھے جائیں بلکہ اس کی نیکیاں لکھی جائیں، اور اس کے گناہ لکھنے پر اب روک لگ جاتی ہے۔ چنانچہ جو بندہ مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ لکھنے سے روک دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی پر 40 دن ایسے گزر جائیں، یعنی 40 راتیں ایسے گزر جائیں کہ وہ بیمار بھی نہ پڑیں، پیسوں کی قلت بھی اس کو محسوس نہ ہو، اور یعنی اس پہ کوئی مصیبت نہ ہے، 40 راتوں میں کوئی مصیبت نہ ہے، تو ایسے بندے کو اپنے ایمان کے متعلق جائزہ لینا چاہیے۔ الملفوظ میں امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کا فرمان بھی موجود ہے کہ 40 دنوں میں علت، قلت اور ذلت، یہ تینوں میں سے کوئی ایک نہ ایک مصیبت آنی چاہیے۔ علت یعنی بیمار پڑنا، قلت یعنی تنگ دستی، اور ذلت یعنی کسی کا آپ کے خلاف بولنا یا آپ کو ذلیل کرنا یا آپ کو کی مخالفت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اگر 40 دنوں کے اندر یہ چیزیں آپ کو نہیں آتی تو آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایمان کا طوطا دل سے اڑ تو نہیں گیا ہے، کیونکہ جو مومن ہوگا وہ یا تو 40 راتوں میں علت کا شکار ہوگا یا قلت کا شکار ہوگا یا ذلت کا شکار ہوگا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا فرمان ہے۔ اور اگر 40 دنوں کے اندر کسی کو ایسا نہیں ہوا تو پھر ایسا بندہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کے لیے خیر نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ہم تو ساری زندگی جو ہے وہ عیش ہی میں رہنا چاہتے ہیں، خوشیوں ہی میں رہنا چاہتے ہیں، اور ہم ساری زندگی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کانٹا بھی نہ چبھے، ہمیں کوئی تکلیف بھی نہ ہو، ہمیں کوئی پریشانی بھی نہ ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اپنے مذہب کی تعلیم یہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک روایت پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ ایسے موقع پر جب ہمیں کوئی تکلیف آئے، جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی پرابلم آئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو یاد کریں۔ اچھا، یہ بھی بات ہے کہ آج کل ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو نا تو ہم اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اس پر کمنٹ پاس کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، پتہ نہیں لوگ کیا کیا بکواس کرتے ہیں۔ لیکن تھوڑی سی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ کم نصیبی ہماری یہ ہے کہ مذہب کا مطلب نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، صرف اسی تک ہم نے دین کو محدود رکھا، اور آگے بڑھ کر ہم نے اللہ کے دین کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ آئیے جو میں اختتامی گفتگو کرنے والا تھا تو میرے ذہن میں بات اچانک آئی کہ آج ہم کسی کو مصیبت اور بیماری میں دیکھ کر کے اس کو غلط سمجھتے ہیں، اسے نفرت کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یار یہ تو سزا بھگت رہا ہے اپنے کیے کی، اور مصیبتوں میں مبتلا ہے اور تباہی میں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہے تو مصیبت قطعاً جو ہے وہ اس کے لیے سزا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے قریب ہونے کا اس کے لیے ذریعہ ہے۔ اگر وہ اس پر اللہ کی شکایت نہیں کرتا اور اللہ سے دور نہیں ہوتا تو یقیناً یہ اس کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ اس سلسلے میں ہم اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے نزہۃ المجالس سے میں ایک بات جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رات کے وقت اپنی بیوی سے پانی طلب کیا کہ مجھے پانی چاہیے۔ ان کی بیوی اتنی فرما بردار تھی کہ وہ
پانی لے کر کے آئی، اور جب ان کی بیوی پانی لے کر کے آئی تو ان کی آنکھ لگ گئی، صحابی رسول کی آنکھ لگ گئی۔ مدینہ منورہ ہے، حضور علیہ السلام کا ظاہری دور ہے، خوش نصیب لوگ جنہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دیدار کیا۔ سرزمین مدینہ شریف میں ان کا قیام تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم حاصل کرتے تھے، وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھتے تھے۔ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا تدبر، یقیناً اس تک تو ہماری کبھی رسائی بھی نہیں ہو سکتی، اور ہم تو ان کے قدموں کے لگنے والے ذرات تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ان کے مراتب تھے، اللہ نے انہیں یہ شان عطا کی تھی۔ صحابی رسول کی آنکھ لگ گئی، بیوی فرما بردار اتنی تھی کہ سرہانے پانی لے کر کے کھڑی رہی، اور رات بھر وہ پانی لے کر کھڑی رہی۔ جب فجر کے وقت ان کی آنکھ کھلی صحابی رسول کی، تو انہوں نے بیوی کو سرہانے پانی لے کر کے کھڑا دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ فرما بردار اور خوش نصیب بیوی، تم نے بیوی ہونے کا حق ادا کیا، اس پر آج میں تم سے اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ تم جو مانگو گی میں تمہیں دے دوں گا، مانگو کیا مانگتی ہو۔ فرما بردار سے بیوی نے کہا کہ واقعی دو گے جو مانگوں گی؟ کہا بالکل مانگو، دے دیں گے۔ تو کہا مجھے طلاق چاہیے، آپ مجھے طلاق دے دیں۔ انہیں حیرت ہوئی، کہاں تو محبت اور وفا کا، فرما برداری کا معاملہ یہ کہ رات بھر پانی لے کر سرانے کھڑی رہی ہے۔ اس لیے کہ جھگڑالو بیوی، نفرت کرنے والی بیوی اور شوہر کی نافرمان بیوی اگر طلاق مانگے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اتنی وفادار اور فرما بردار کہ پانی مانگنے پر رات بھر پانی لے کر کھڑی رہی، اور کہا جاتا ہے کہ جو مانگو گے جو طلب کرو گی، جو مانگو گی دے دیا جائے گا، تو طلاق مانگ رہی ہے۔ اس صحابی نے کہا کہ یہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، تم نے جو مانگا ہے مناسب بھی نہیں معلوم ہوتا۔ ایک کام کریں، اس مقدمے کو لے کر ہم سید العالمین قائد المرسلین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور آقا علیہ السلام سے فیصلہ کراتے ہیں کہ بھئی ہم نے کہہ دیا کہ جو مانگو گی دے دیں گے، جو طلب کرو گی دے دیں گے، تو آپ نے تو طلاق مانگ لیا۔ اس بیوی نے کہا ٹھیک ہے چلیں، آپ حضور اکرم ہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور وہاں سے فیصلہ طلب کرتے۔ اب جب دونوں ساتھ ساتھ چلے تو راستے میں اس صحابی کو ٹھوکر لگی، اور ٹھوکر لگنے سے ان کا پیر شدید زخمی ہو گیا۔ جب شدید زخمی ہو گیا تو اس بیوی نے کہا اے میرے شوہر، اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، واپس چلیں۔ اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، آپ واپس چلیں، ہم واپس گھر چلتے ہیں، ساتھ رہیں گے۔ اس صحابی نے پوچھا کہ تم طلاق مانگ رہی تھی، حضور کیا مقدمہ لے کر گئے، اور اب مجھے ٹھوکر لگی، میرا پیر شدید زخمی ہو گیا، تو تم کہتی ہو کہ اب طلاق نہیں چاہیے، واپس چلیں، وجہ کیا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ مصیبت پہنچتی رہتی ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا، یعنی جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ مصیبتیں پہنچتی رہتی ہے۔ میرے سرتاج برسوں ہو گئے جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے، کبھی میں نے آپ کو مصیبت میں نہیں دیکھا، تو میں نے سوچا کہ بھائی آپ اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے نہیں ہیں، تو جو اللہ کا مقبول بندہ نہ ہو اس کے ساتھ میں رہ کر کے کروں گی کیا، اس لیے میں طلاق مانگ رہی تھی۔ لیکن اب جو تم زخمی ہوئے ہو، تمہارا پیر زخمی ہوا ہے، تو میری یہ غلط فہمی دور ہو گئی کہ اب تمہارا جو پیر زخمی ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دشمن نہیں رکھتا، بلکہ اللہ تم سے بھی محبت فرماتا ہے، اس لیے میں نے آپ سے کوئی طلاق اب نہیں مانگنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں شوہر مصیبت میں گرفتار نہیں ہے، پریشان حال نہیں ہے، تو بیوی طلاق مانگ رہی ہے، قرون اولیٰ کا حال ہے۔ یعنی اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے آزمائش اور مصیبت میں گرفتار کرتا ہے۔ اور آج کا حال یہ ہے
کہ اگر شوہر مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو جائے تو اللہ رحم و کرم فرمائے کہ آج کل کی بیویاں پھر وہ گھر چھوڑ کر جانے کتنا سوچ میں فرق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلامی فکر ہمارے یہاں سے رخصت ہو گئی ہے، اور پھر وہ اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی مصیبتوں پر اور آزمائشوں پہ صبر کیا ہوگا، ان کے مقامات کیا ہوں گے، ان کے مرتبے کیا ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک منادی کو حکم دے گا کہ کون بندہ ہے جس بندے کا اللہ پر قرض ہے، یعنی اللہ سے جن کو اپنا قرضہ لینا ہے، اور اللہ پر جن کا قرض ہے، گویا یوں کہہ لیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ جن کا قرض دار ہے، اللہ تعالیٰ جن کو ادا کرنے والا ہے، جن پر اللہ کا قرضہ نکلتا ہے، کون ہے؟ چلو آ جاؤ۔ اور یہ جس وقت یہ صدا لگے گی تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے قرض کب لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کا مقروض کب ہوا؟ وہ فرشتے جواب دیں گے، اے اللہ کے وہ بندو، دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ نے مصیبت، بلا اور آزمائش میں گرفتار کیا تھا، اور وہ مصیبت ایسی تھی کہ اس سے آنکھ سے آنسو نکلتے، دل غمگین ہوتا، دل بے چین ہوتا، بے قرار ہوتا، پریشان حال ہوتا آدمی، ایسے بندے آئیں اور وہ کھڑے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا اجر لے لیں۔ یعنی اللہ نے جن کو مصیبت میں، بلا میں، پریشانی میں مبتلا فرمایا، تو گویا کہ اللہ نے ان سے اپنے کرم سے یہ وعدہ کر لیا کہ جیسے ایک قرض دار لازمی طور پر قرض لے کر ادا کرتا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جن پر مصیبت ڈالتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر ایسے ہی دے گا جیسے کہ قرض دار کسی کو قرض لوٹاتا ہے۔ تو آج وہ بندے سب جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جب کہ باپ بیٹے کا پرسان حال نہیں ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، خون کے رشتے ٹوٹیں گے، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو اس وقت ان کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی جن کا بچپنے میں ان کا بچہ مر گیا ہوگا، چھوٹا سا بچہ مر گیا ہوگا، ماں کے شکم سے کچا بچہ گر گیا ہوگا۔ آج تو بڑی تکلیف ہوتی ہے نا۔ اسی طرح سے کسی کا پیسہ لے کر کوئی بھاگ گیا ہوگا، اسی طرح سے جو ہے وہ کسی کو ایسی بیماری لگ گئی ہوگی جس کے پاس آ کر کے لوگ ناک پر کپڑا رکھ لیتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اس کو طعنہ زنی کرتے ہیں، اس کو ستاتے ہیں۔ کسی کی آنکھ چلی گئی ہوگی، یعنی وہ نابینا ہو گیا ہوگا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہوگا اور بغیر ہاتھ کے ہوگا، کسی کا پیر کٹ گیا ہوگا بغیر پیر کے ہوگا۔ کبھی اس وقت جب زوردار بارش آتی ہوگی تو گھر کی چھت سے پانی گرتا ہوگا، تو رات بھر وہ اپنے بچوں کو لے کر کے، اپنی بیوی کو لے کر کے بیٹھتا ہوگا۔ تو یہ یہاں کی جو تکلیفیں ہیں، اس دن اس کو خوشی ہو رہی ہوگی کہ آج تو میری گویا کہ وارے نیارے ہو گئے کہ میں نے وہاں مصیبتیں اٹھائی تھی، لیکن شرط ایک ہی ہے، ایک شرط کہ ایمان والا ہو، اور ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ ہر مصیبت پر اس نے صبر کیا ہو، واویلا نہیں کیا، دل میں آ رہا ہو کہ میں ہی دکھتا ہوں کہ معاذ اللہ مصیبت ڈالنے کے لیے، استغفر اللہ۔ یہ باتیں تو آدمی کو کفر تک لے جا سکتی ہے۔ میرا ہی گھر دکھتا ہے کہ موت کے لیے، استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ یہ باتیں انسان کے ایمان کو برباد کر سکتی، ہلاک کر سکتی۔ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کچھ نہیں، جس حال میں رہے بس اسی حال میں کہ اللہ تیرا شکر ہے، جو تیری مرضی۔ اگر یہاں پر بات اگر سمجھنا ہو تو ایک بہت خوبصورت سا واقعہ یاد آتا ہے، یار کی مرضی۔ اور اگر بندہ اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لے تو کبھی آدمی غمگین ہی نہیں ہوگا۔ خوبصورت موسم ہے، ہوائیں چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی، کھنک کھنک کر کے ہوائیں چل رہی ہے، بارش بند ہو چکی ہے۔ ایسے میں
جب بارش بند ہوئی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تو آپ سب اور ہم سب جانتے ہیں کہ بارش بند ہونے کے بعد جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے تو کوئی گرم گرم مشروب آدمی کو بہت یاد آتا ہے. جیسے ہم لوگ آج کل چائے قہوہ کافی وغیرہ پیتے رہتے ہیں. تو اس وقت ایک دیوانہ، بکھرے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے، ایک دیوانہ نکلا. تو کسی بندے کو اس کو دیکھ کر ترس آ گیا. ایک بندہ گرم گرم دودھ بیچ رہا تھا، اس نے گرم دودھ نکالا اور اس دیوانے کو پلا دیا. دیوانے نے جیسی گرم دودھ پیا ٹھنڈے موسم میں، بالکل اس کی طبیعت بحال ہو گئی اور نحال ہو گئی. اور اپنی دھن میں جب وہ چلنے لگا تو چلتے چلتے، کیونکہ بارش ہوئی تھی، گڑھا تھا، پانی بھرا ہوا تھا، کیچڑ کا ماحول تھا، ایک دوست اپنے دوست کی باہوں میں باہیں ڈال کر کے بیٹھا ہوا تھا. دیوانہ اپنی مستی میں چل رہا تھا، گڑھے میں اس کا پیر چلا گیا، چھپاک کی آواز آئی، کیچڑ اڑا اور جو دوست باہوں میں باہیں ڈال کر دوسرے دوست کے بیٹھا تھا اس کے خوبصورت کپڑوں پر وہ کیچڑ جا لگا. دوسرے دوست کو برداشت نہیں ہوا، اس نے زوردار تماچا مارا. جیسی تماچا مارا تو دیوانے نے آسمان کی طرف رک کر کے ہنسا، کہا تیری بھی کیا شان ہے، کہیں تو دودھ پلواتا ہے کہیں مار کھلواتا ہے، کہیں دودھ پلواتا ہے کہیں مار کھلواتا ہے، کیا شان ہے تیری. اور یہ کہہ کے آگے بڑھ گیا. اس نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ اس نے تو سارا معاملہ ادھر سونپ دیا. ہمیں کیا، ہم تو بندے ہیں. گال بھی اپنا نہیں ہے. جب گال بھی اپنا نہیں، دل بھی اپنا نہیں، زبان بھی اپنی نہیں، ہم خود اپنے نہیں، تب گال پہ لگنے کا ٹینشن کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ انسان کی اپنی طبیعت ہم بنا لینا ایسا کہ اپنا ہے کیا، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں. تو بس آگے بڑھا. یہ دوسرا دوست جب وہ خون کی الٹی کرنے لگا جس نے مارا تھا، اور بہت علاج کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. لوگ ایک اللہ کے ولی کے پاس لے گئے، کہا اس کی خون کی الٹی اس وقت تک بند نہیں ہوگی، بتاؤ اس نے ان دنوں میں کیا کیا ہے اور کس حادثے کے بعد اس کو یہ تکلیف شروع ہوئی. لوگوں نے بہت غور کیا، آخر کر وہ دیوانے والی بات کی. کہا اس دیوانے کو ڈھونڈو اور اس سے معافی مانگو. یہ سارا قصہ دیوانے کا ہے. جب اس کو پکڑ کے لایا گیا، کہا بھائی تم نے جو بددعا دی تھی اب اس کے لیے دعا کر دو. اس دیوانے نے کہا قسم خدائے وحدہ لا شریک کی، میں نے اس کے لیے کوئی بددعا نہیں، میں نے تو آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کے بس اتنا کہا تھا تیری بھی کیا شان ہے، کہیں دودھ پلواتا ہے کہیں مار کھلواتا ہے، تیری رضا میں راضی ہوں. البتہ بات اتنی ہے کہ میرے پیر سے کیچڑ اس کے دوست کے کپڑوں پہ لگا تو اس کی محبت کو گوارا نہیں ہوا، اس لیے اس نے مجھے مارا. اور جب اس نے مجھے مارا تو میرے دوستوں کو گوارا نہیں ہوا، اس لیے میرے یار نے جو ہے اس کو خون کی الٹیاں کروا دی. اب معافی مجھ سے نہ مانگی جائے، معافی میرے یار سے مانگی جائے. اس لیے کہ یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو اختلاف ہے، یہ دو محبوں کا اختلاف ہے. اس کے یار کے کپڑوں پر میری وجہ سے کیچڑ گیا تو اس کو غصہ آ گیا، اور مجھے اس نے مارا تو میرے یار کو جلال آ گیا، اس لیے میرے یار سے معافی مانگی جائے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانہ ہم اللہ کے ہو جائیں تو دیکھو مشکلات، پریشانیاں، بلائیں یقیناً ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اس کی رضا میں ہم راضی رہیں.